السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، اسرائیل کے بالکل قریب واقع لبنان میں اس کا ایک بڑا دشمن، ایران کا اتحادی اور بھاری اسلحے اور گولہ بارود سے لیس ہم وقت حملے کے لیے تیار حزب اللہ ہے، اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی معمول بن چکی ہے۔ خاص طور پر اسرائیل حماس جنگ کے بعد تو دونوں جانب سے حملے ہو رہے ہیں۔ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لبنان میں قائم یہ گروپ ہے کیا۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ ہفتے ایران کے اسرائیل پر براہ راست حملے کے بعد شروع ہونے والی کشیدگی میں حزب اللہ کا کردار اہم ہوگا، کیونکہ ایران کی پراکسیز میں یہ گروپ اسرائیلی سرحد کے قریب لبنان میں پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل سرحد پر بمباری کی ہے، لیکن اس کی شدت کا موازنہ غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری لڑائی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے بعد ایک بار پھر حزب اللہ اور ایران کے درمیان سن 2006 کی جنگ کی طرح کسی بڑے مسلح تصادم یا باقاعدہ جنگ کے خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ لبنان میں 1975 سے 1990 تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے دوران ہی 1982 میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حزب اللہ کی تشکیل کا مقصد بھی بنیادی طور پر 1979 کے اسلامی انقلاب کو خطے میں پھیلانا اور 1982 میں لبنان پر اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیلی افواج کا مقابلہ کرنا تھا۔ حزب اللہ نے ایران کے شیعہ نظریات کو اپنایا اور لبنان کے شیعہ مسلمانوں کو اپنی تنظیم میں بھرتی کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حزب اللہ ایک گروپ سے بڑھ کر ایک بڑی مسلح قوت بن گیا، جس کا لبنان کی ریاست پر بہت گہرا اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ اور بعض مغربی حکومتیں اور دیگر حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ اگر یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ حزب اللہ کتنا طاقتور ہے، تو حزب اللہ کے پاس مقامی طور پر تیار کیے گئے راکٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق حزب اللہ کے پاس مختلف اقسام کے مختلف رینج کے لگ بھگ 1.5 لاکھ میزائل اور راکٹ ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی علاقے تک مار کر سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر راکٹ ان گائیڈڈ ہیں، لیکن اس کے پاس ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل، ڈرونز، ٹینک شکن، طیارہ شکن اور بحری جہازوں پر حملہ کرنے والے میزائل بھی ہیں۔ حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سب سے بڑی سپلائی ایران سے ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران عراق اور شام کے ذریعے ہتھیاروں کی رسد حزب اللہ کو پہنچاتا ہے۔ ان دونوں ہی ممالک میں ایران کا گہرا اثر و رسوخ ہے۔ حزب اللہ کے زیر استعمال زیادہ تر ہتھیار ایرانی، روسی یا چینی ساخت کے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے سن 2021 میں کہا تھا کہ ان کے گروپ کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگجو ہیں۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق ان کی تعداد 45,000 ہے، جن میں سے 20,000 کل وقتی اور 25,000 ریزرو جنگجو ہیں۔ حزب اللہ کے پاس ایران کے تیار کردہ رعد، فجر اور زلزلہ نامی راکٹس بھی موجود ہیں، جن میں بھاری مقدار میں اسلحہ بارود زیادہ فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر جو کاٹیوشا اور برکان میزائل داغے ہیں، وہ 300 سے 500 کلو گرام تک اسلحہ بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حزب اللہ کی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حسن نصر اللہ نے سن 2016 میں دھمکی دی تھی کہ وہ شمالی اسرائیل کے حیفا شہر میں امونیا کے ذخیرے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جس کے اثرات ان کے بقول ایٹم بم کی طرح ہو سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے سن 2006 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر گائیڈڈ ٹینک شکن میزائل استعمال کیے تھے۔ حالیہ تنازع میں بھی حزب اللہ نے اسرائیل کی سرحد پر ٹینک شکن میزائل نصب کیے ہیں، جن میں روسی ساختہ کورنٹ میزائل بھی شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ کے پاس طیارہ شکن میزائل بھی ہیں؟ حزب اللہ نے گزشتہ برس 29 اکتوبر کو جنوبی لبنان پر سے گزرنے والے اسرائیلی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حزب اللہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا استعمال کیا تھا۔
اس کے بعد کئی مواقع پر حزب اللہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل کا استعمال کیا اور 26 فروری کو ہونے والی ایسی ہی ایک کارروائی میں اس نے اسرائیل کا ہرمس 450 ڈرون مار کرایا تھا۔ رواں ماہ کے آغاز میں بھی حزب اللہ نے ایک اور اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے سن 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران پہلی مرتبہ جہاز شکن میزائل کا استعمال کیا تھا۔ اس حملے میں ساحل سے تقریباً 16 کلومیٹر دور اسرائیل کے ایک جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 4 اسرائیلی اہلکار مارے گئے تھے اور جہاز کو نقصان پہنچا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس جنگ کے بعد حزب اللہ نے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے روسی ساختہ جہاز شکن یا خند میزائل حاصل کر لیے ہیں۔ جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے، حالیہ تنازعات میں حزب اللہ نے اسرائیل کی جانب دھماکہ خیز مواد لے جانے والے ڈرون لانچ کیے ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مقامی سطح پر تیار کیے گئے ایوب اور مرصاد نامی ماڈلز کے ڈرونز بھی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈرونز بہت کم لاگت سے تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں اسرائیل کی جانب لانچ کرنے کا مقصد آئرن ڈوم اور فضائی دفاع کے نظام کی صلاحیت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ برس ستمبر میں ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے حملوں کے لیے جنوبی لبنان میں ایک ایئر اسٹرپ تیار کی ہے۔ اس صورتحال سے واقف غیر اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ لبنان میں بنائی گئی ایئر اسٹرپ سے ممکنہ طور پر ہتھیار اور بارود لے جانے والے بڑے ڈرونز لانچ کیے جا سکتے ہیں جو ایرانی ڈیزائن پر تیار کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، دنیا میں مسلح گروپوں کی پہنچ اسلحے تک ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، البتہ کسی تنازع میں اس اسلحے سے شدت کا خدشہ ہو تو تشویش کی بات ضرور ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل حماس جنگ میں حزب اللہ اسرائیل کے خلاف ایک مستقل خطرہ رہے گا؟ اس کی طاقت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بتائیے گا، منتظر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔